نہیں نہیں، یہاں جو ہے بیسیکلی ہم وہ کر رہے ہیں یہاں پر، اے سی چلانے کی ضرورت ہے. تو ماشاء اللہ. شروع کرتے ہیں ہم جناب. اعوذ اوکے باللہ جی، من الشیطان الرجیم، بسم جزاک اللہ اللہ خیر. الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. یہ قرآن شریف کی بیسیکلی کلاس ہے جس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ آسپیکٹ آف قرآن شریف ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں آج جو ہے جو خاص چیز میں ڈسکس کروں گا وہ ایک رسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں رسم املائی. تو وہ میں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں سے کہ وہ کیا ہوتا ہے رسم املائی، اور واٹ از دا ڈفرنس بٹوین رسم عثمانی اینڈ رسم املائی. تو یہ ایک ہے. اور دو قرآن شریف، جیسا کہ میں اکثر آپ لوگوں کو مثال کے طور پہ یہ لیٹ سے سورہ انعام میں کھولتا ہوں. تو یہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت ہے سورۃ الانعام کی. ٹھیک ہے، اس میں کافی آیات ہیں. اور اب اگر آپ اس میں شروع کرتا ہوں یعنی پاکستانی مصحف سے بھی، کیونکہ دونوں ہی میں وہ کامن ہے. یہ جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں میں کامن ہے. کیونکہ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو مصحف ہیں وہ دونوں ہی رسم عثمانی میں اب لکھے جاتے ہیں. پاکستانی بھی تھوڑا سا اس کے اسکرپٹ ڈفرینٹ ہے، اور اس کے ڈفرینسز ہم اس وقت نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ کافی لمبا ٹاپک ہے. لیکن بہرحال لیکن جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ جو روایت ہے، اس کو ہم لوگ، اس کے لیے پراپر ورڈ ہے روایا. عربی زبان میں چونکہ تا مربوطہ کو ہا میں بدل دیتے ہیں، تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عورت تو یا صورت، تو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں یا اورا کہتے ہیں. تو اسی طرح روایا کہتے ہیں. تو اگر اسٹاپ کریں اور روایتن کہیں گے، تو روایت جو ہے وہ ہم امام حفص کی روایت سے قرأت کرتے ہیں. بہت ساری قرأت ہیں مشہور، ان میں سے جو انڈیا پاکستان میں اور جو سعودی عرب میں بھی مشہور ہے وہ امام حفص کی، اور ان کی روایت کے مطابق قرآن شریف لکھا گیا ہے. اس روایت کو جو امام حفص کی روایت ہے اس کے مطابق لکھا گیا ہے قرآن شریف. میں اس کی اب مثال دیتا ہوں تھوڑی سی آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو انٹرسٹ پتا ہو. کہ مثال کے طور پہ سورۃ الانعام ہے، آپ نے دیکھا یہ سورۃ الانعام. میں تھوڑا سا بڑا کر دوں اس کو تاکہ آپ کو صاف نظر آئے. I hope کہ this font is okay for all of you. Now this is the beginning of سورۃ الانعام. اب ہم مدینہ اس میں ہم کھول لیتے ہیں، اور اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سورۃ الانعام جو ہے وہ کیسے لکھی گئی ہے. یہ دیکھیں، here you go. So you can see الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا نا، اور یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اسکرپٹ کا فرق آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان دونوں میں ہے. وہ آج کا موضوع فار دا ٹائم بینگ وہ موضوع نہیں ہے. میرا یہ موضوع ہے کہ یہ امام حفص کی روایت کے مطابق لکھا گیا ہے. تو کیا قرآن شریف لکھنے کی دوسری بھی روایات ہیں؟ کیا قرآن شریف دوسری طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا اس میں؟ یہ میں ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے. somebody can answer me کہ کیا قرآن شریف جو ہے، کنٹینٹ تو بہرحال ایک ہی ہے تمام قرآن شریف کے، لیکن اس کی قرأت کیا ڈفرینٹ طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ پہلا سوال. اس کا جواب کسی کو معلوم ہے؟ اور
दूसरा सवाल ये है, क्योंकि अब रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग कुरान शरीफ के क़िरात सुनते हैं तरावी में, और कुरान शरीफ पढ़ने सुनने और उसके अमल करने की बड़ी फजीलत है, तो जाहिर है लोग ज़्यादा। तो क्या आपका ख्याल है कि कुरान शरीफ डिफरेंट तरीके से पढ़ा जा सकता है? ये मेरा सवाल है, कोई जवाब देगा इसका? अच्छा, इसका जवाब ये है, आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? क्योंकि आप लोगों के सबके माइक म्यूट है। आई डोंट नो कि आप जी लोग। जी जी, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है जी। अच्छा अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि डिफरेंट करत से जो मरवजा हैं या जो नॉन करत हैं उनसे डिफरेंट तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। पहले पहले साल का सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल जो पहले मैंने पूछा था, क्या लिखा भी डिफरेंट तरीके से जा सकता है, तो उसका जवाब ये है कि लिखा भी डिफरेंट तरीके से जा सकता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सॉरी, ये जो मैंने आपको कुरान शरीफ दिखाया है, ये वाला कुरान शरीफ, तो अगर आप इस कुरान शरीफ को आप देखेंगे, लेट्स से कि सूरतुल फातिहा पे मैं जाता हूँ, और ये कुरान शरीफ का पहला पेज है, ठीक है ना? और इसके जब आप आखिरी पेज पे जाएंगे तो इसमें लिखा है कि ये कुरान शरीफ किस किस रवायत से लिखा गया है। तो आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ये अरबी जबान में है, लेकिन आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये लफ्ज रवायतु हाजल मुसहफ व मुस्तलहातु रस्मही व दब्तही व अद्दु आयही, ये लिखा हुआ है कि इसकी इस मुसहफ की रवायत क्या है, और इसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उनके उनके स्क्रिप्ट की वो क्या है, और जहाँ पे स्टॉप के साइन हैं या जहाँ पे डिवीजन है उनके क्या हैं, और इनकी आयत क्या है। ये एक छोटी सी बात लिखी हुई है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक बड़ा एकेडमिक किस्म का सेशन है, तो आप लोगों को वो नॉलेज मिलनी चाहिए जो और जगह से आप लोग नहीं हासिल कर सकते। तो इसमें लिखा हुआ है, कुतिबा हाज़ल मुसहफ़ुल करीम व ज़ुबित अला मा युवाफ़िक़ु रवायत हफ्स बिन सुलेमान बिन अल मुग़ीरा अल असदी अल कूफ़ी लिक़राअत आसिम बिन अबिन नजूद अल कूफ़ी अत्ताबी अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न हबीब अस्सुलमी अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान व अली बिन अबी तालिब व ज़ैद बिन साबित व उबैया बिन कअब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे कहते हैं रवायत। ये लाइक चेन ऑफ नरेशन, जैसे हदीस की होती है ना कि किससे रवायत ये हदीस हुई है, तो एक होती है खबर और एक होता है उसकी चेन ऑफ नरेशन, है ना? तो सनद उसे कहते हैं। तो इसी तरह कुरान की भी सनद और खबर होती है। खबर तो स्क्रिप्ट है कुरान का, और सनद है उसको रवायत कहते हैं। यानी ये रवायत अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ के सुनाया, वो या जो पढ़ के भी सुनाया तो उसे हम हिफ्ज कहते हैं, और जो लिखा गया उसे हम कहते हैं किताबत। तो चूंकि ये वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज किया है कुतेबा, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्रिप्ट जो है ना, वो उसकी चेन ऑफ नरेशन क्या है। और आपको मालूम है कि उबैया बिन काब और जैद बिन साबित रजी अल्लाह अनहु जो थे, वो लोग शुरू में कातिबीन वही थे, यानी जो किताबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं करते थे, उनको नहीं आती थी किताबत या पढ़ना, लेकिन वो जो सुनाते थे उनको ये लोग कातिबीन वही जो है वो लिख लेते थे। उसके बाद चेन ऑफ नरेशन, हजरत अली, फिर हजरत उस्मान,
اینڈ سو آن. اینڈ میں یہ ہے کہ روایت حفص بن سلیمان جو ایک پاکستانی مصحف ہے یہ بھی اسی چین آف نریشن سے لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ایک بات تو یہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لکھا جب دونوں اس طرح سے لکھا گیا ہے تو میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چیزیں لکھی ہیں وہ رسم عثمانی میں لکھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی رسم عثمانی میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب رسم عثمانی میں لکھی ہے چیز, یہ دونوں قرآن جب میں نے یہ بتا دیے کہ رسم عثمانی میں لکھے ہوئے ہیں تو ڈفرینٹ جو اسکرپٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو غیر روایت ہے یعنی وہ روایت کسی اور کی ہے, وہ امام حفص کی روایت نہیں ہے بلکہ فار ایگزامپل امام ورش کی روایت ہے. تو وہ قرآن شریف کیسا لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آج. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پہلے یہ ذرا پتہ چلے کہ یہ قرآن شریف کو اسکرپٹ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور قرأت بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. یہ آپ کو قرآن شریف نظر آ رہا ہے؟ یہ جی نظر آ رہا ہے جی. ذرا حامد صاحب آپ پڑھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ. مصحف المدینہ النبویہ. یہ چھوٹا ہے, تھوڑا سا بڑا کریں گے تو یہ ہاں یہ لفظ پہلا نہیں پڑھا جاتا. روایات ورشی ان الامام نافع. آپ عربی سیکھیں نا تب پڑھا جائے گا. یہ واو کے بعد اب لفظ آیا ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. جی جی نہیں, وہ اوپر والا تو مصحف المدینہ النبویہ, تو مصحف نیچے کا واو کے آگے کا حرف جو ہے وہ نہیں پتا چلتا کیا لکھا ہوا ہے. ہاں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اسی لیے تو میں نے پڑھوایا ہے آپ سے جی. تاکہ آپ اب انجوائے کریں اور آپ کو پتہ چلے. چلیں آگے پڑھیں آپ. یہ لکھا ہوا ہے وفقہ. وفقہ جی جی ہاں, اس کے یعنی اوپر فی یہ کے اوپر نقطہ نہیں ہے, موافق کاف کے ہے. اوپر بھی نہیں نقطہ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی دلچسپی اس میں جی کیا جی آپ کو. میں نے دیکھیں جی, میں اپنے مدینہ شریف میں بھی اور مکہ میں بھی قرآن مجید جن کے اوپر نقطے نہیں ہوتے لکھے ہوئے لگے ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ آج کا سبق ہی ہمارا یہ ہے. جی آگے پڑھیں. وفقہ روایت ہاں ٹھیک ہے. روایت ورشن ان الامام نافع. شور یہ یہ ان ہے. جی ان, کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے نا ان ہے یہ, اور ہاں نافع کا بھی پتہ ہے ہمیں, نافع ہی ہے وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل جی بالکل ٹھیک ہے نا. آپ جی کو یہ چیز اب سمجھ میں آ گئی کہ میں نے آپ سے یہ کیوں تھوڑا سا پڑھوایا ہے کہ جی آپ کو یہ فیل ہوا کہ اس کے اندر ڈفرینٹ ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو مصحف ہے اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو ایک آدھ میں بتا دیتا ہوں یہاں پر, چونکہ آپ نے ابھی قاف میں آپ کو پرابلم ہوئی تھی. تو آپ ایسا کریں کہ یہ قرآن شریف کی 3 آیات کی تلاوت کریں ذرا, اور اعوذ غور باللہ. سے سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آڈینس, وہ پلیز دیکھیں کہ آپ کو اس میں کیا یہ فونٹ صحیح ہے یا اور بڑا کروں. ٹھیک ہے جی. چلیں آپ پڑھیے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ ان میں جو ہے نا نقطے ڈفرینٹ ہیں اس میں لگے ہوئے, جیسے یہ یو کے نون ہے, اس کے اوپر فے کے پتہ چلتا ہے یہ جیسے یو فے نون ہے.
رائٹ رائٹ، جی میں آپ کی توجہ اسی طرف دلانا چاہتا ہوں. آپ شیور ہیں کہ یہ جو آپ نے آیات پڑھی یہ 3 ہی ہیں، کہیں 4 تو نہیں ہے یہ؟ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ آیت لے لیں تو پھر یہ 4 ہو جائیں گی. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے جناب، آپ کو یاد ہے آپ نے کتنی آیات پڑھی تھی؟ آپ نے وہاں جی کتنی جی آیات پڑھی 3 تھی آپ کو جی یاد ہے؟ جی 3 لکھے تھے وہاں پر. ہاں جی 3 لکھی تھی. جی اچھا، تو اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں 3 تک پڑھیے ذرا آپ، یہاں پر بھی. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اچھا 1 منٹ رک جائیں جی آپ. یہاں 3 ہی ہے یہاں بھی. ہاں جی بالآخرت، آپ آگے بھی دوڑے، ینفقون پہ کہاں رک گئے آپ نے آگے تک پڑھی تھی، وبالآخرت ہم یوقنون تک آگے والی آیت پڑھیے آپ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں یہ 4 ہیں. ہاں جی 4 ہو گئی؟ ہاں جی وہاں 3 تھی. خوش ہو گئے اب آپ؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ اس میں ہاں، یہ کہلاتی ہے ایڈوانس عربی اور ہاں، ایڈوانس علوم القرآن. یہ کیا کسی نہیں ایک ہے یہ جو چیزیں ہیں، اب اگر آپ کہیں تو میں اس کو 2 بھی بنا سکتا ہوں. ہاں جی الف لام میم کو انہوں نے ایک آیت کر دی ہے، میرا خیال اس میں نہیں تھی، شاید کچھ ڈفرینس ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کنٹینٹ آف دا قرآن دے آر سیم، بٹ دا ڈیویژن اٹ از پاسبل کہ ہم ڈیوائڈ فردر کر لیں. جی آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہہ رہے تھے، اور جی وہ آپ بات کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بات یہ کہہ رہے تھے کہ الف لام میم، اس میں اس والی روایت حفص میں انہوں نے 3 یہاں تک بتائی ہے. آپ نے 3 ہی کی تلاوت کی تھی ہاں نا؟ الف لام میم کو آیت نمبر 1 کر دیا تھا انہوں نے. رائٹ. ہاں جی سمجھ میں آ گئی ابھی؟ اب چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ جی ہاں یہ اس کو اب ساتھ ملا دیا اب انہوں نے. آپ کسی سے جب بات کریں گے تو آپ کی بات میں علمی وزن ہوگا. میں جی چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ کو نالج ہو، صرف رٹی رٹائی باتیں نہیں ہو. جی کیونکہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. اب جب آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے قسم کا قرآن شریف ہے، میری دلچسپی اس میں ہے، اور میں پڑھاتا عربی لینگویج ہوں، اور بہت یعنی کوشش میں کرتا ہوں کہ لوگوں کو ذرا اسپرٹ یعنی اسٹیمولیٹ کیا جائے گا قرآن شریف میں کیا فرق ہے اور کیا فرق نہیں ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو اردو والا ہے، اس کے اندر یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے اندر انہوں نے، اور جو عربی والا ہے، ان تینوں میں یہاں تک ہم یوقنون بالآخرتی ہم یوقنون 4 آیت ہے نا؟ جی اردو والے میں بھی 4 آیت ہیں. جی وبالآخرتی ہم یوقنون نظر آ رہی ہے نا؟ جی ہے. الف لام میم پہلی آیت، دوسری آیت متقین تک، تیسری آیت ینفقون تک، چوتھی آیت یوقنون تک. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی لیکن اگر آپ اس میں جائیں تو سورۃ الفاتحہ میں، تو سورۃ الفاتحہ میں جو ہے کتنی آیات ہیں؟ 7 ہے. 7 ہے. جی پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. دوسری آیت رحیم الرحمن الرحیم. جی تیسری آیت مالک یوم الدین. جی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. پانچویں آیت اہدنا الصراط المستقیم. چھٹی آیت ہے تو صحیح، لیکن آیت کا رنگ بدلا ہوا ہے، یعنی جو سمبل ہر جگہ نظر آ رہا تھا وہ جی سمبل یہاں پر نہیں ہے. وہ یہاں نہیں ہے، اس کو اکٹھا کر دیا انہوں نے. نمبر 1. ٹھیک ہے، یہ چھٹی آیت نیچے لکھ دی ہے انہوں نے، اور پھر 7ویں. جبکہ آپ مصحف المدینہ جب آپ کھولیں گے اور اس کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت،
جی الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، جی اور سو آن، اور اینڈ میں 7 ہو گئی. جی تو جس میں ہم نے یہ جو اردو کے مصحف ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1 ہے، اور الرحمن الرحیم آیت نمبر 2 ہے، جبکہ مصحف مدینہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہے اور الرحمن الرحیم آیت نمبر 3 ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 مصحف المدینہ میں ہے، جبکہ اردو جو انڈیا پاکستان میں ہے اس میں یہ آیت کاؤنٹ ایز اے آیت نہیں ہوتی، حالانکہ آیت کا نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن اس کو دے کنسیڈر آیت نمبر 0. تو دس از اے 0 آیت. یہ بھی ایک فرق آپ کو فیل ہوا کہ یہ ڈویژن کا فرق ہے. اس میں یہ ایک علمی بات ہے کہ کنٹینٹ آف قرآن شریف کسی نے بھی کم نہیں کیے ہیں. آپ کو میں نے 3 قرآن شریف دکھائے، جی کنٹینٹ میں کمی نہیں ہے، جی لیکن اسکرپٹ کے لکھنے میں، ڈویژن میں، اس میں کمی ہے اور جی زیادتی ہے. اور اس سے کوئی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جناب آیات ایک ایڈیشن ڈال دی ہو اس کے اندر، یا ایک کم کر دی ہو آیت، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے یہاں پر تک میری ایک بات ختم ہو گئی ہے. تو اس جو مصحف ہے اس کو ہم ورش کی مصحف ہے، اور یہ اس کی روایت جو ہے وہ امام ورش کی ہے. میں آپ کو اس میں اینڈ میں بتاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتب حاض المصحف الکریم وضبط علی ما یوافق روایت ابی سعید عثمان بن سعید المصری الملقب بورشی. ان کا لقب جو تھا نا وہ ورش تھا. المتوفا بمصر، مصر کی جو زیادہ تر تلاوتیں ہیں وہ ان کے اوپر ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی آپ نے فیل کیا ہوا کہ مصر کے لہجے کا کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں. مصری جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا لہجہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے کبھی جی کبھار. جی وہ جدہ کو گدا کہتے ہیں فار ہاں جی ایگزامپل، جی ہے نا، یا کوئی اور ABCD بہت جی ساری. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو پورا قرآن شریف ہے یہ سارا کا سارا قرآن شریف ہی ڈفرینٹ فونٹ میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کبھی اس کی تلاوت سنیں نا تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی آپ کو، جی اس لہجے میں نہیں ہوگی جو میں یہ تو جسے ہم آمیہ کہتے ہیں، آمیہ میں نہیں، لیکن اگر مصری تلاوت تو ان کی امام ورش کی تلاوت کبھی آپ کلک کریں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے ساری تلاوت، تو وہ ڈفرینٹ ہوگی. جی جبکہ قاری عبد الباسط جو ہیں، جو مصر کے بہت اچھے قاری ہیں، وہ امام حفص علیہ الرحمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور امام ورش دونوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور بعض قراء ایسے اچھے ہیں کہ وہ 6 6 7 7 جو تلاوتیں مشہور ہیں ان سب کی تلاوت کرتے ہیں. تو پوائنٹ، علمی پوائنٹ کیا ہے، ٹیک ہوم لیسن کیا ہے، کہ تمام تلاوتیں درست ہیں. نمبر 1، تمام اسکرپٹ درست ہیں کیونکہ کنٹینٹ آف قرآن جو ہے وہ پریزرو ہے. اور پریزرو کا سب سے امپورٹنٹ جو 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 ثبوت ہے وہ اسکرپٹ سے نہیں ہے، لکھائی سے نہیں ہے، بلکہ وہ قلوب سے ہے، دل سے ہے. دل سے کیا مراد ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے. حفاظ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کو، پورے قرآن شریف کو حفظ کیا ہوا ہے. اور اسی کی پریکٹس رمضان شریف میں ہوتی ہے. تراویح میں، تراویح میں 2 پریکٹس ہوتی ہیں. ایک پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جو حفظ کا جو 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 ادارہ ہے نا، انسٹیٹیوٹ، اس کو پروموٹ کیا جائے. نمبر 1، ایک تو یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ آپ قرأت درست سنیں. اب قرأت آپ کیسے درست سنیں گے؟ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آواز بھی پہچانتے ہیں آپ، سب کچھ. اگر میں آپ سے منہ موڑ لوں
اور آپ میری شکل سامنے کی نہ دیکھ سکیں، تو اب آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا اپنے کان پہ، کیونکہ آنکھیں غائب ہو گئی اب آپ کی۔ تمام رمضان کی تراویح میں یہی ہوتا ہے کہ امام کو آپ دیکھ نہیں سکتے، امام کی قرأت سن سکتے ہیں۔ اگر امام نے غلط، مثال کے طور پہ اس نے پڑھ لیا الحمدللہ، تو فوراً مقتدی لقمہ دے گا الحمدللہ۔ اگر اس نے پڑھ لیا کوئی مثال کے طور پہ اس نے الف لام میم را ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فوراً لقمہ آئے گا پیچھے سے کہ آپ نے را زیادہ پڑھا ہے۔ تو یہ حفظ کا کمال ہے۔ اگر کوئی زبر زیر کی، اگر اس نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ لإیلاف قریش، اگر لإیلاف قریش کو اس نے کہہ دیا لإیلاف قریش، تو اس کی فرق آئے گا۔ یا کادا، کالا یا قالا، ان دونوں کا فرق آپ فیل کر سکتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کی اسکرپٹ ایک وہ تو دیکھنے، یعنی آپ جب کتاب کھولیں گے تو وہ دیکھیں گے، لیکن آپ کے جو کان ہیں وہ قرأت کو سنیں گے، اور لہجہ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کا وہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قرأت جو ہے وہ روایت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس راوی کو امام صاحب فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ دو تین باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور حفظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز وہ کوئی آیت اگر بھول جاتے ہیں تو اس میں سے جو سامع ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے، اور ان کو، انسان ہے بھول سکتا ہے۔ تو یہ حفظ کا کمال ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے، اگر آپ نے غور کریں آپ، تو اس کے اندر جو چین آف نریشن آف قرآن ہے اس کی، جیسے حدیث کی چین آف نریشن ہوتی ہے، تو یہ قرآن کی چین آف نریشن جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اینڈ میں تو آبویسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جبرائیل اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے، یا ابھی ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ آئیں گے، لیکن آپ اس سے پیچھے جب جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ نام نظر آئیں گے۔ ابن عیاش بن ابی ربیعہ، عبداللہ ابن عباس، ابی ہریرہ، اور اینڈ سو آن۔ اگر آپ دیکھتے جائیں تو چین آف نریشن چینج ہو جاتی ہے۔ تو چین آف نریشن جو ہے وہ جس طرح حدیث کی چینج ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح سے حدیث کے اوپر لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اسی طرح قرآن پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر صرف ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور وہ چیز ہے سورۃ الانعام، جو ہم نے ابھی پڑھی تھی نا شروع میں۔ آیات یاد ہے ہم نے کیا پڑھی تھی سورۃ الانعام کی؟ چلیں یہاں پہ دیکھیں، میں یہاں پہ کھولتا ہوں سورۃ الانعام تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اور اردو والی بھی اس میں سورۃ الانعام کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا تھا۔ تو پہلی آیت صرف جو ہے ہم نے اگر دیکھیں تو پہلی آیت یہ ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعلنا الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اب اس کو آپ یاد رکھیں، اور اس کو یہی چیز یہاں پہ آیا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو، سورۃ الانعام ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ کیا چیز ہے؟ پہلا لفظ زبر ہونا چاہیے، جی
زبر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے. اچھا، تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ الحمد. ہاں جی. اب اگر انڈیا پاکستان میں یا سعودی عرب میں یہ تلاوت ہوگی، تو سعودی عرب میں تو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ ویٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کو دے وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ جو تلاوت ہے یہ کس امام کے اس سے ہو رہی ہے. لیکن انڈیا پاکستان میں تو فوراً ٹوک دیا جائے گا کہ یہ جی غلط ہم نے پڑھا ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہوں گے، جہاں پہ مطلب یہاں پہ زیر لگا ہوا ہے لیکن ہم اس کو الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو یہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں اس کو پھر؟ مطلب کون ڈفرینشیٹ کون زیر کیسے اور کر؟ زبر کو ہم، یعنی اگر اس کو پڑھیں، اگر وہ لوگ پڑھیں گے تو اس کو الحمد ہی پڑھیں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسے پڑھیں گے، اور یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے کہ آپ آج رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کوئی قرأت سنیے گا، اور یہ یاد رکھے گا کہ امام ورش کی قرأت سننی ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ الحمد للہ الذی، اب یہ الذی یہ یائے فارسیہ ہے، اور حامد صاحب بتائیں گے کہ یائے فارسیہ اور یائے عربیہ میں کیا فرق ہے. یائے فارسیہ جو ہوتی ہے وہ مجہول ہوتی ہے، اور یائے فارسیہ معروف ہوتی ہے. ذرا تھوڑا سا میں مشکل اب الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو. معروف کا مطلب یہ ہے کہ یائے فارسیہ اردو تلاوت میں بھی پڑھی، کبھی کبھی غلطی سے پڑھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اردو کتاب میں ہم اردو تلاوت میں ہم لوگ یہ اس کو اس طرح یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، جو زیادہ اچھی تلاوت نہیں مانی جاتی. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے الحمدو، which is wrong. Correct is الحمدو. للہ wrong. Correct is للہ. تو he is معروف. In Arabic language it is معروف, and مجہول is فارسیہ. الحمدللہ ہے نا؟ اس طرح سے کبھی کبھی سنا ہوگا آپ نے، لوگ پڑھتے ہیں. خلق السماوات والارض وجعل الظلم. اس روایت کے اندر انہوں نے لکھئی فارسیہ میں، تو جتنی جگہ پہ آپ نے دیکھیں گے تو یہ یائے فارسیہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. کتنی آیت ہو گئی حامد صاحب؟ کم ہو گئی زیادہ ہو گئی؟ یہ ڈفرینٹ میرا خیال کیا انہوں نے، کم کر دی ہیں. تو کہیں کم کر دی، کہیں بڑھا دی. ہاں تو جی. انہوں نے اپنا حساب کتاب پورا رکھا ہوا ہے. آپ یہ پہلی والی دیکھیں آپ مصحف مدینہ میں ہاں جی. کتنی یہاں آیت تو تھی؟ ایک ہی آیت یعدلون میں تک ہے. ایک آیت تھی نا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی وہاں انہوں نے اس کو سبق. 2 بنا دیا. اور یہاں پر انہوں نے حساب برابر کر دیا. جی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب علمی بات ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ جگہوں پہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر جو ہے گول سا صفر لگا ہوا ہے الف کے اوپر، ثم الذین کفروا کے بعد جو ہے نا یہ صفر لگا ہے، اور میم کے اوپر بھی صفر لگا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے آپ سب لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. جی. اور آپ اگر غور کریں تو یہ جو الف ہے السماوات کا الف، اور یہ اللہ کا الف، اس کے اوپر بھی صفر ہے لیکن یہ صفر پورا بلیک کیا ہوا ہے. الحمد کا صفر بلیک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کا میننگ بتاتا ہوں. اگر یہ بلیک ہے تو یہ حمزۃ الوصل ہے. تھوڑی سی مشکل بات میں بتا رہا ہوں، لیکن جن کو معلوم ہے، جو عربی جانتے ہیں، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے، واؤ فار ایگزامپل، واؤ اگر آپ اس اللہ سے پہلے واؤ لگائیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا
हुआ, अल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप इसे पढ़ेंगे वहुवल्लाह, वहुवल्लाह, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं हमजतुल वस्ल। तो इसमें हमजतुल वस्ल की अलामत जो है ब्लैक डॉट है। अब कहीं भी देखें आप, अल्लज़ी ब्लैक डॉट, ठीक है। ये ब्लैक डॉट मसफ़ुल मदीना में हमजतुल वस्ल, चूंकि वस्ल का मतलब होता है मिलना, शबे वस्ल कहते हैं ना, मिलने वाली रात, विसाल कहते हैं कि उस शख्स का विसाल हो गया, यानी अल्लाह से मिल गया, वो इंतकाल हो गया। वस्ल का मतलब होता है मिलना। तो मुसफ़ल मदीना में देखेंगे तो वो जो वस्ल का स्वाद है ना, उसका एक सर लगा होगा हर जगह। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें। तो इसके अंदर जहां जहां वहां पे ब्लैक डॉट था, वहां पे स्क्रिप्ट चेंज हुआ है। ये इवोल्यूशन जो है ना, ये हर चीज में होती है दुनिया की, कुरान शरीफ में भी हुई है। जबकि पाकिस्तानी जो मुसहफ है, उसके अंदर ना स्वाद ना डॉट, उन्होंने जबर जेर लगा दिए ताकि पढ़ने वालों को कोई दुश्वारी ना हो, यानी वो कंफ्यूज ना हो कि क्या है लिखा है। मैं कंफ्यूजन की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कंफ्यूजन की मिसाल ये है कि ये क्या लिखा है, आप जरा पढ़िए तो। साजिद साहब, आप सवाल पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? जी सर, मैं पूछ रहा था। आप जरा ये पढ़िए, ये आयत नंबर 5 जो है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इसको क्या आप उहुदी पढ़ सकते हैं नहीं पेश जी, के साथ? नहीं पढ़ सकते, नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहां देखें कि अगर आपको मैं कहूं कि यहां पर आप पढ़ें इस वाले मुसहफ में, तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है अलिफ के ऊपर? ये सल्ली, ये हमजुल वस्ल, वेरी गुड। हाँ जी जी। हमजतुल वस्ल की अलामत है। लेकिन अगर किसी को ना पता हो तो वो इसको पेश समझ सकता है कि नहीं समझ सकता? पॉसिबल पे, है। पेश का हाँ थोड़ा साइन अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, ठीक मिलता है। हुआ मैं है, मिलता जुलता। मैं जी ये गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ कि ये इसका स्क्रिप्ट कैसा होता है, वो तो जाहिर है आपको मालूम है। जी लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें जेर नहीं लगा हुआ है। जी हाँ, और बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई ना आपको, जेर जी नहीं जी लगा है। तो इस आसानी को कि ये जेर से पढ़ें, जबर से पढ़ें, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, तो अगर इसको एहदे पढ़ते हैं आप, एहदी पढ़ना चाहिए वैसे, बेसिकली मैं फारसिया तौर से गलत पढ़ गया, एहदीन सिरात। तो इसको भी इर्रहमान पढ़ना चाहिए और इसको भी इर्रहीम पढ़ना चाहिए, इसको भी इल्हम्द पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने इसको एहदी पढ़ा है। तो हमें क्या पता कि ये जबर है कि जबर है, जेर है जेर कि है। पेश है, हमें तो जी नहीं मालूम ना। जी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उलमा ने ये एक एडिशनल काम किया है कि इसको जबर लगाया है और यहां पर इसमें जेर लगाया है, ठीक है ना। तो अरबी अगर नहीं आती तो उनके लिए दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज दे कैन रीड इट प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है ना। तो तमाम उलमा का काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके गुड स्पिरिट, हुस्न ज़न के साथ देखना चाहिए। अच्छा जनाब, इस पे यहाँ पर अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा कि कुरान शरीफ के डिवीजन, स्क्रिप्ट, और उसमें फ़र्क है, रवायत में फ़र्क है, क़िरात में फ़र्क है, लिखाई में फ़र्क है, और उनके प्लस और माइनस पॉइंट है। उनकी डिटेल हम नहीं अभी बताएंगे, लेकिन आपको जब ये पता चल गया तो अब ये कॉन्फिडेंस है आप लोग के कुरान शरीफ जब भी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रख कर पढ़ेंगे। इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? अगर मुझे तो सवाल नहीं। जी मुझे तो मालूम है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि जैसे एहदे है, तो हम इसको एहदे, इसको कसरा क्यों लगाते हैं और अर्रहमान के ऊपर फतह क्यों लगाते हैं, इसकी वजह बता दीजिए आप। कहाँ फतह लगाना है, कहाँ कसरा लगाना है, कहाँ दम्मा लगाना है? हाँ, तो ये जो है ना, ये इसके रूल्स हैं। एक छोटा सा रूल जो है वो ये है कि जब भी नाउन होता है ना, ये तो मैं एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वन ऑफ द रूल ये है कि जब नाउन होता है तो ये जो लाम लगता है
یعنی یہ جو ورڈ ہے یہ حمد ہے. اردو میں کہتے ہیں نا حمد. اس لڑکی نے بہت اچھی حمد پڑھی, ٹھیک ہے نا, تو حمد اردو میں کہتے ہیں, تو حمد پراپر ورڈ ہے. لیکن یہ ال جو ہے یا یہ یہاں پہ لگا ہے, تو یہ اسے کہتے ہیں لام شمسیہ یا لام قمریہ. تو یہاں پہ یہ لام شمسیہ ہے کیونکہ تشدید آ رہی ہے, اور لام قمریہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ تشدید آگے نہیں آتی. یہ دونوں جو لام ہیں یہ ناؤن سے پہلے لگتے ہیں, اور اس سے پہلے جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کو ہمیشہ فتحہ سے پڑھا جاتا ہے, آلویز. مثال کے طور پہ آپ پڑھنا چاہیں کتاب, تو آپ کتاب کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پہ لکھیے نا کتاب, تو اگر آپ یہ ذالکہ ختم کر دیں تو اس کتاب کو ال کتاب نہیں پڑھ سکتے, ال کتاب نہیں پڑھ سکتے, الکتاب پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک رول چھوٹا سا تو یہ ہے کہ اس کو ناؤن جتنے ہوتے ہیں اس کو اسے پڑھا جاتا ہے. دوسرا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ ورب میں ویریشن ہوتی ہے, ورب میں ویریشن ہوتی ہے زیادہ تر. اور چونکہ جو پہلے آیا تھا یہ ورب تھا, فعل امپیریٹو کہتے ہیں ہم, حکم دینے والا, اور اس کی جو تیسری حرکت ہے وہ کسرہ ہے, تو اس کی وجہ سے ورب میں یہ پھر ڈیفرنٹ رول بنتے ہیں کہ تیسری حرکت جو ہے نا ورب کی, اس کے دراصل ورب جو ہوتا ہے جیسے ورب ہے حمدہ یا حمدو, تو ہا میم دال, اس سے ورب بھی بن گیا اور اسی سے ناؤن بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہدایت ناؤن ہے, اور اہدی یا ہدا یہدی یہ جو ہے یہ ورب ہے. تو یہ ورب سے پہلے جو ہے وہ کسرہ پاسبل ہے, اور ورب سے پہلے حمزۃ الوصل بھی آ سکتا ہے اور حمزۃ القطع دونوں آ سکتے ہیں ورب سے پہلے. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہے آپ لوگوں کے لیے اس موقع پر, کیونکہ یہ گرامر اس میں زیادہ انوالو ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں, لیکن یہ ایک دو میں نے چھوٹے سے پوائنٹ بتائے ہیں کہ ناؤن اور ورب, تو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ناؤن کیا ہے اور ورب کیا ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن از امپورٹنٹ جب قرآن شریف. مثال کے طور پہ اب ہم کوئی سی بھی, فار ایگزامپل سورہ ابراہیم میں نے کھول دی, ٹھیک ہے. اب سورہ ابراہیم کے اندر میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا جیسے ہی ٹیسٹ لینے کے لیے میں کہتا ہوں, مثال کے طور پہ یہ 40 نمبر پہ لکھا ہوا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ, وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ. سپوز کریں کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ صرف اس کو پڑھیں, تو کوئی صاحب پڑھ کے بتائیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی کیونکہ یہ ال لگا ہوا ہے نا, تو ال ناؤن ہے نا جی, تو اس سے پہلے پھر فتح لگے گا. بالکل, ویری گڈ. تو آپ کو ایک چھوٹا سا یہ ایک رول یاد ہو گیا. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جو آگے آپ فرق بھی آئیں گے, ڈفرینٹ وہ ورب میں آتے ہیں زیادہ تر, تو وہ میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے دار ہے, دار ایک ناؤن ہے, اور یہ اس میں لام شمسیہ لگا ہوا ہے, جبکہ اس میں لام قمریہ لگا ہوا ہے. کیا مطلب ہے لام قمریہ کا؟ کہ اس لام کو پروناؤنس کیا جائے گا. یہ اس کو آپ پڑھیں گے الحساب, علینا الحساب, علینا الحساب, جبکہ یہاں پہ آپ پڑھیں گے بل دار. میں نے صحیح پڑھا ہے؟ نہیں, لام اس میں نہیں بولا جائے گا. ایگزیکٹلی. تو صحیح کیا ہے, کیسے پڑھیں گے آپ؟ پڑھیے ہمیں. عقبت دار. عقبت دار, یعنی انہوں نے ایسا پڑھا ہے کہ جیسے لام تھا ہی نہیں. جی تو یہ بیوٹی ہے پڑھنے کی. ایک دفعہ چھوٹے سے رول آپ سمجھ لیں تو آپ کو اب میں اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں ایک چھوٹا سا اور پوائنٹ بتا دوں. ابھی ٹائم ہے کہ نہیں ہے میرے پاس؟ جی ابھی 15 منٹ ہے. اچھا, تو ہم اپنا ڈسکشن اس وقت یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں, کیونکہ اور اس پر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی پریزنٹیشن شروع کرتا ہوں, اور آئی ہوپ یو لائک دا پریزنٹیشن انشاءاللہ.
تو نظر آ رہی ہے آپ کو پریزنٹیشن؟ جی جی اچھا، تو یہ ہمارے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں شیخ محمد شہادہ، ہم انہیں غول کہتے تھے، شیخ غول. تو ہی واز مائی ٹیچر who taught me Arabic language and تجوید. اور پھر وہ سارا کچھ میں نے 2 سال تک ان کے ساتھ کام کیا. لیکن یہ جو ہے یہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے تھے، اور وہ ڈانٹتے تھے کہ تم جو ہے تم ہندی ہو، اور ہندی لوگ کبھی بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. تو یعنی یہ ڈانٹ کھاتا رہتا تھا میں ان کی، لیکن پڑھتا رہتا تھا 2 سال، اور فائنلی آئی پاس دا کورس، اور سارا پھر وہ ڈپلوما وغیرہ ملا سب کچھ. بہرحال اب میں آپ کو کام کی بات پہ آتا ہوں، اور کام کی بات یہ ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین رسم العثمانی و رسم الاملائی. کوئی چیز بلاک تو نہیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نظر آ رہی ہے فل جی سلائڈ؟ جی جی جی. تو رسم کہتے ہیں ڈرا کرنے کو، رسام کہتے ہیں جو کارٹون بناتا ہے نا عربی زبان میں اسے کہتے ہیں رسام، یا خطاط بھی کہتے ہیں جو خطاطی کرتا ہے، رسام کہتے ہیں کارٹون. رسم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، بیسیکلی کوئی بھی چیز ڈرا کرنا. یہ بھی ایک لکھائی بھی ایک ڈرائنگ ہے. تو اس کو تو یہ لکھا ہوا ہے تصویر الکلمہ، تصویر الکلمتی بحروف ہجائیہ ہجائیہا علی تقدیر الابتداء والوقف علیہا. وینقسم الرسم الی النوعین، الرسم الاملائی جو کہ قیاسی ہیں. قیاسی کا مطلب کہ دے فالو اے پیٹرن، دے فالو اے پیٹرن. اور الرسم العثمانی دے ڈو ناٹ فالو اے پیٹرن. ابھی تو آپ نے دیکھا قیاسی سے تو قیاس سے تو ہوتا ہے نا گیس کرنا کا، یہ ہوتا ہے نا قیاس. ہاں، قیاس کا مطلب ہوتا ہے میجر کرنا، میجر کرنا، میجر. میجر. جس چیز سے میجر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مقیاس. مقیاس تو کہ اس کو تو نہیں کہتے. ہاں تھرمومیٹر کو مقیاس الحرارہ کہتے ہیں، جی جی جی. تھرمومیٹر کو کہتے ہیں نا. جی. تو اس کو کسی میجرمنٹ، تو میجرمنٹ ہے. تو یہ جو میجر رسم املائی جو ہوتی ہے نا، وہ میجرڈ ہوتی ہے، ایک خاص رول کو فالو کرتی ہے. جی یعنی میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ ہے قرآن شریف کے حروف کی کتابت جو ہے وہ خاص طریقے کے قواعد اور ضوابط کو فالو کرتی ہے، جو کہ املائی رسم کہلاتی ہے. اور جو ہے جو لکھی جاتی ہے کلمات المکتوبہ مطابق کہتے ہیں کانگرنٹ ہونا ایک دوسرے کو. دیٹ از اکارڈنگ ایز پر ملفوظہ. ملفوظہ کا مطلب ہوتا ہے بولنا، یعنی جیسی بولی جاتی ہے ویسی لکھی بھی جاتی ہے. یہ بیسیکلی بیلنس ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس لکھنا، رسم القیاسی. یوافق رسم الکلمہ لفظہ، جو بولا گیا ہے علی قواعد المتعارف. ٹھیک ہے. رسم عثمانی یہ فالو نہیں کرتا. رسم عثمانی جس میں قرآن شریف ابھی ہم نے دیکھے ہیں 2-3، وہ یہ فالو نہیں کرتی کہ جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھا جائے، ویسا اٹ ڈزنٹ مین. تو یہ ہے کہ یہ میں ایک منٹ لیزر پوائنٹر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ میں آئے. تو اٹ مینس کہ رسم الکلمات القرآنیہ من حیث نوعیت الحروف کل کلمہ وردت فی قرآن وعدد حروفها وسما بالعثمانی نسبہ الی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن شریف کو جمع کر کے اور وہ کیا. تو یہ جو رسم عثمانی ہے یہ مخالفت کرتا ہے رسم الکلمہ لفظہ، جو بولا گیا ہے کلمہ کو. اور وہ مخالفت یہاں پر یعنی یہ تو موافقت کرتا ہے نا رسم املائی، اور یہ رسم عثمانی مخالفت کرتا ہے. کس بات کی مخالفت کرتا ہے؟ کہ اس کی مخالفت یہ ہے، جو قرآن شریف ابھی ہم نے 3 دیکھے ہیں، کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک حرف زیادہ لکھ دیا جائے گا. یہ تو آپ کو اردو میں پتا ہے یہ لفظ زیادہ، زیادہ کا مطلب ایکسس، ایکسٹرا.
extra letter is there, yes, in Quran. उसको हम पढ़ते नहीं है लेकिन लिखा हुआ है, और वो हम चेंज भी नहीं करते, मिटाते भी नहीं है। तो जो लिखा हुआ है, जैसा हजरत उस्मान ने लिखा था वैसे हम लिखते चले आए हैं। या ओमिट हो जाता है, यानी लिखना चाहिए लेकिन लिखते नहीं है, उसकी जगह कोई निशानी लगा देते हैं कि भाई ये पढ़ना चाहिए। उसके नाम है बहुत सारे, एक नाम तो बहुत ही खतरनाक है, उसे कहते हैं खंजरिया। क्या कहते हैं भाई अब्दुल हमीद साहब? जी जी, खंजरिया जी, खड़ा लफ्ज। खंजरिया कहते हैं। फिर वसल और फसल अभी आपने देखा, हमजा देखा। कल्ब, कल्ब का मतलब दिल होता है ना? जी लेकिन कल्ब का एक और मतलब भी होता है, पलटना। जी यानी एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होने को कल्ब कहते हैं। जी, दिल भी तो चूंकि बदलता है ना, ऊपर नीचे होता है। चूंकि दिल हर वक्त बदलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, ये तो फिजिकल एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। जी, लेकिन ले, लेकिन एक हमारा दिल वो भी है जो शायराना मोहब्बत तरीके करता से है। बताएंगे तो कोई और मायने आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमें हमें शायराना ही ज्यादा अच्छा लगता है, हमें डॉक्टरी अच्छी नहीं लगती। तो वो शायराना ये है कि किसी पे दिल आ गया, किसी से मोहब्बत हो गई, तो वो फिर किसी से नफरत हो गई, यानी बदलने वाली चीज है। आप अपने वालिदैन को देखते हैं, आप अपनी वालदा को देखते हैं, तो उनसे खास आपकी उनसियत होती है। उनका जब इंतकाल हो जाता है तो आप अपनी बहन से जब बात करते हैं तो आपको वही यादें याद आती हैं, और आपका दिल जो है, और जैसे कहते हैं ना कि दिल का जो शायराना इन्होंने बात की कि क्या है वो, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। तो वो दिल में जब कोई बात असर करती है ना, तो वो उसका इजहार चेहरे से होता है आपकी, और न सिर्फ चेहरे से होता है बल्कि कभी आंसू भी गिर सकते हैं, कभी आपकी धड़कन तेज भी हो सकती है, यानी फिजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। और कभी कभी पेशेंट, अब मैं डॉक्टरी पे आ रहा हूँ, पेशेंट शॉक में जा सकता है, यानी किसी चीज को देखकर। मुझे याद है कि सऊदी अरब में एक पेशेंट था, और वो मेजर था, हमारा आर्मी का मेजर, और उसको उंगली में कोई थोड़ा सा था, और उसको मैंने जरा सा कट लगाया तो वो दर्द से नहीं, उसने खून एक कतरा देखा और वो कोलैप्स होकर गिर गया। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो पॉइंट ये है कि वो मैं बता था कल्ब का मतलब, तो कल्ब का तो अब आपको मतलब समझ गया। कल्ब हरफ, कल्ब हरफिन इला हरफिन, एक हर्फ का पलट जाना, एक हर्फ की तरफ, एक हर्फ से दूसरे हर्फ की तरफ। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन इमलाई और उस्मानी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जरा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, और इसलिए तो फर्क की जमा है फरूक, यानी क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन उस्मानी स्क्रिप्ट एंड इमलाई स्क्रिप्ट। तो हमने बताया कि 5 मेजर डिफरेंस हैं, या तो ज्यादती होगी हरूफ की, या कमी हो जाएगी, या हमजा में चेंज हो जाएगा, या चेंज हो जाएगा, या वसल और फसल में भी फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये आप पहले आप ये पढ़ा करें, फिर आप ये पढ़िएगा, तब आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस वन। ये क्या लिखा हुआ है? मालिक। मालिक, ये क्या लिखा हुआ है? अल अल किताब। किताब। ठीक है ना? इन दोनों पर ये हम एग्जाम्पल देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जी वो बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब आप देखें, ये मालिक ऐसे लिखना चाहिए ना। जी आप किसी से कहें कि मालिक लिखो या किताब लिखो, कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा ना। जी लेकिन कुरान शरीफ में कैसा लिखा हुआ जी, है ना? उसमें इसलिए अलफ निकाल दिया और खंजरिया लगा दिया उसमें। तो खंजरिया की जरूरत इसलिए थी ताकि आप पढ़ सकें इसको। अगर ये खंजरिया भी निकाल दें आप, फिर तो तो आप मलिक इसको पढ़ेंगे, फिर मलिक बन जाएगा। बनेगा ना? जी और बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ेंगे आप, मलिक, मलिक यौमिद्दीन,
اینڈ دس از دا ریزن کہ سم قرأت میں ملکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، سم قرأت میں، اور ڈفرینٹ طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں یجوز ولا ما یجوز، لا یجوز، حل یجوز ولا ما یجوز، یعنی کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اور کریکٹ آنسر ہے یس، اٹ از ہاذا یجوز، یعنی قرأت ہے نا. کہ آپ نے سنا ہوگا جو لوگ ہیں کہ یہ قرأتیں 7 طریقوں سے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی بیوٹی ہے کہ اس طرح رسم عثمانی کو پریزرو کیا گیا ہے آج تک، اور ہمیشہ پریزرو رہے گا. لیکن جو یہ رسم ہے نا، یہ تو ایک پیٹرن کو فالو کرتا ہے کہ بھئی میم کے بعد الف آنا چاہیے تو ماں لکھوں گے ایسے، لام. آپ کسی بچے کو جب پڑھاتے ہیں تو یہ پیٹرن تو نہیں پڑھا سکتے آپ بچے کو. ٹھیک. اسی طرح آپ سے میں کہوں کہ داؤد لکھو، تو اردو میں تو اب یہ کرتے ہیں کہ واؤ کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں، وہ بھی ایک اقلاب کہہ لیں یا قلب کہہ لیں، لیکن پراپر طریقے سے بولیں گے آپ تو یہ واؤ کی ڈبل ساؤنڈ، 2 کاؤنٹ ساؤنڈ جائے گی. داود. یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ 2 واؤ کی 2 حرکت ہوں گی. اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے یہاں پر دال، الف، واؤ، اور پھر اس کے بعد ایک دال، دوسرا مسنگ ہے. تو اگر دوسرا مسنگ ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے دا ودو، دا ودو. تو چونکہ داودو نہیں ہے، یہ داود ہے، تو داود پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واؤ لگایا گیا ہے. یہ مثال ہے انل واو المحذوفہ، یعنی یہ تو مثال تھی الف المحذوفہ خطن، اور یہ مثال ہے واو المحذوف جو ماؤ. اسی طرح سے یا المحذوفہ ہے. مثال کے طور پہ آپ سے میں کہوں کہ ایلاف لکھیں تو آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ ایلاف ایسے لکھ دیں گے آپ؟ جی، ایلاف ایسے لکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں الف اور اس کے نیچے حمزہ اور کسرہ ہے اور پھر لام، تو ایلافہم، یعنی اگر میں سپوز کریں یہ یا فارسیہ جو چھوٹی سی یہ ہے نا، یہ جس کو ہم اردو میں بڑی یہ کہتے ہیں، اس کو فارسیہ کہتے ہیں اردو میں، کیونکہ اردو جو ہے اس میں فارسی زبان سے یہ آئی ہے. یہ میں ہٹا دوں اور یہ جس کو حامد صاحب خنجر کہہ رہے ہیں، خنجر ہٹا دوں، تو اس کو پڑھیں گے ہم الافہم، جو کہ غلط ہے، یعنی صحیح جو ہے ہو سکتا ہے کسی اور قرأت میں ہو، لیکن امام حفص کے قرأت میں آپ الافہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھیں گے ایلافہم، ایلافہم. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے رسم عثمانی کے قرآن شریف میں آگے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے حروف لگائے گئے. یہ بیسیکلی یا محذوفہ کی. اسی طرح نون محذوفہ ہے. آپ دیکھیں نجی لکھا ہوا ہے، نجی لکھنا ہے تو ایسا لکھنا چاہیے نا. نجی تو ہم ایسے لکھتے ہیں. منجی، پنجابی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے منجی، اس پہ فلم بن چکی ہے، میں منجی کتھے ڈاواں، ہے نا. آتی ہے آپ کو پنجابی؟ ہاں منجی. اب آپ رہے ہیں پنجاب میں؟ جی ہاں، میری بیگم پنجاب گئی ہوئی ہے ابھی. آہستہ بولے وہ سن لیں گی تو لاہور سے ابھی اسلام آباد گئی. تو منجی آپ کیسے لکھیں گے؟ میم نون جی. لیکن آپ اگر منجی ایسے لکھیں تو کوئی بھی نہیں پڑھ پائے گا، وہ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا نون کے اوپر نون کیا ڈالا ہوا ہے تم نے. رسم عثمانی میں یہ لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں. لیل ہے، بہت بہت سمپل لفظ ہے اللیل. اب اللیل جو ہے یہ کیسے لکھتے ہیں؟ اللیل ابھی بات ہو رہی تھی کہ لام قمریہ کی اور لام شمسیہ کی. تو یہ لام شمسیہ ہے یا قمریہ؟ پہلے تو اس کو طے کر لیں، کیونکہ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے اور سوال کا جواب بھی بہت غلط دیا جاتا ہے. تو کوئی بتائے گا مجھے لام قمریہ ہے لام شمسیہ ہے؟ حروف بھی ہوتے ہیں شمسیہ اور قمریہ، اور لام بھی ہوتا ہے. یہ بہت مت ہے، سمجھ لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف حروف شمسیہ اور قمریہ ہوتے ہیں.
لام بھی یعنی وہ لام جو پروناؤنس کیا جائے اسے لام قمریہ کہتے ہیں، اور جو لام پروناؤنس نہ ہو جو مدغم ہو جائے اسے لام شمسیہ کہتے ہیں۔ اور لام شمسیہ کی پہچان انہوں نے بتائی ہے ابھی حامد صاحب نے کہ تشدید لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے حامد صاحب؟ یہ لیل جو ہے، شمسیہ لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں آپ بتائیں گے یہ شمسیہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آپ بتائیں گے جناب، ہم کو بتائیں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بتائیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے ماشاءاللہ کہ یہ شمسیہ ہے، اور شمسیہ پہچانا کیسے آپ نے؟ تشدید، چھوٹا سا ایک رول میں نے بتا دیا نا آپ کو۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لیل جو ہے اللیل، وہ اس کے اوپر ایک لکھا جائے نا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ اس کو بند کر دیتا ہوں میں، اور میں ایسا کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی کوئی سورہ یاد ہے جس کو کہ جو لیل سے شروع ہو، اس میں لیل آتا ہو؟ وہی ہے نا جی، سورۃ اللیل ہی ہے نا، واللیل۔ زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے، بتاتا ہوں۔ یہ والی آپ کہہ رہے تھے نا؟ جی جی یہ کون سی سورہ ہے؟ 92 سورہ ہے۔ جی تھوڑا سا ایک منٹ 2 منٹ آپ اور دے دیں مجھے، میں جی تاکہ اس کے اوپر، یہ آخری بات ہے، اس پہ میں ختم کر دوں گا جی انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ دلچسپی آپ لوگوں کی ہے اور بڑھ جی رہی ہے، جی اور انشاءاللہ۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں جنس کو واقعی۔ اب آپ ذرا یہاں پہ دیکھیں جناب، اوپر ساجد صاحب آپ ذرا اس کو پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے اوپر ٹاپ پر اس کا نام؟ سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سورۃ اللیل ہے اس میں لام کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے؟ جی اور اسپیلنگ جو ہے اس میں کتنے لام نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں؟ جی 2 لیل لام میں نظر، کتنے لام ہیں؟ 2 لام نظر آ رہا ہے۔ اچھا مجھے 4 نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے میں کاؤنٹ کراتا ہوں آپ کو۔ جی وہ تشدید والا اچھا لام تو آخری 2 والا لام تو وہ ہو گئے نا جی۔ 2 لام تو وہی ہو جی گئے، ہاں جی، تو یہ ایک پورے ایکسٹرا لفظ میں لام تو ہو گیا 4۔ اور ایک لام پہلے والا لام، جی اور آخری والا بھی تو لیل ہے۔ جی تو اگر آپ سے کوئی جی پوچھے کہ قرآن شریف کا ایسا لفظ بتاؤ جس میں 4 لام آتے ہیں، آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کبھی کبھی۔ اچھا پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہے رسم املائی، یہ ہے رسم املائی، املا یہ ہے، لیکن رسم عثمانی میں دیکھیں آپ کیسا لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو ذرا پڑھیے ساجد صاحب۔ جی واللیل، واللیل ہے نا؟ یہ وہی والا جی لیل ہے نا یا ڈیفرنٹ لیل ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ایک لام کہاں گیا اس کا؟ جی غائب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ جی جی محظوظ مختلف انداز سے۔ انداز کیا غائب کر دیا بھائی۔ اسے کہتے ہیں رسم عثمانی، اور اسے کہتے ہیں رسم املائی۔ اردو زبان کے جو ہے اس کے اندر انہوں نے آسانی کے لیے رسم املائی اور رسم عثمانی کو ایک جیسے کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ اللیل ایسا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی سورۃ اللیل میں انہوں نے ایسے ہی کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا، کاپی کر دیا، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ وہ کہیں کہ بھئی یار یہ کون سا لیل تھا، یہ کون سا لیل ہے۔ لیکن جو پراپر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ رسم املائی از ڈفرینٹ دین دا رسم عثمانی۔ میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو رمضان شریف کی مبارک باد۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، اور اس کو اچھی طرح سے، یعنی آپ انجوائے کر کے پڑھیں، آپ تھوڑا سا پڑھیں لیکن آپ سمجھ کے پڑھیں، اور آپ غور کریں کہ قرآن شریف کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کی کیا بیوٹی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک 12 نمبر آیت ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے وَإِذِمْ بَعَثَ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نون کو نہیں پڑھا جاتا،
اور نون کو جب نہیں پڑھا جاتا تو اس کے اندر یہاں پہ اردو میں بھی دیکھیں ازم باسا میم لکھا ہوا ہے نا، چھوٹا سا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ چھوٹا سا میم، اور یہاں پر بھی چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اور یہ میم یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نون کو نہیں پڑھیں گے آپ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور میں انشاءاللہ یہ آج رمضان سے پہلے آخری کلاس ہے، اور جب رمضان کے بعد ہم شروع کریں گے تو چھوٹی موٹی میں انٹرسٹنگ پارٹ تجوید کے بتاؤں گا. تجوید آپ لوگوں کے پاس قرآن شریف تجوید میں اسکرپٹ ملتا ہے، اور تجوید کی تلاوت جو آپ لوگ سنتے ہیں وہ زیادہ تر تجوید کی ہوتی ہے، علماء تجوید سے ہی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ آپ تو سنیے گا اور تراویح میں بھی پڑھیے گا انشاءاللہ. لیکن میں کچھ اس طرح کے رول بتاؤں گا کہ کہاں کہاں یہ چیزیں اپنی ہم عربی کی کلاس میں بھی، سنڈے کی کلاس میں بھی بتا دیتے ہیں اور بعد میں بتائیں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکات سے نوازے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کی رحمت سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جی ڈاکٹر شکیل صاحب، آپ تو جی بہت زیادہ ثواب کما رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں میں بغیر کسی کاسٹ کے فری میں پڑھا رہے ہیں، ورنہ کون اپنا وقت نکالتا ہے اور پڑھاتا ہے. نہیں میں جو ہوں، میں یہ کام جو ہے یہ اپنی خوشی سے کرتا ہوں، آپ اپنی خوشی سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے. بس اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں قائم جی رہے. اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو بہت سارا اجر دے. جزاک اللہ جی. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم دعا السلام. میں یاد رکھیے گا. ضرور جی. ہاں جی.